سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے. سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 229 نمبر حدیث ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی. ہاں جب آپ پر غسل فرض ہو پھر آپ قرآن نہیں پڑھتے تھے. اس کے علاوہ کوئی بھی حالت ہو, چاہے آپ کا وضو ہو یا نہ ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں قرآن پڑھا کرتے تھے. قرآن کے لیے وضو شرط نہیں ہے زبانی پڑھنے کے لیے. اور آج کل تو ٹچ سکرین موبائل آ گئے ہیں, پی ڈی ایف فارم میں کمپیوٹر پہ آپ قرآن کھول لیں. مولویوں کے تو فتووں سے بھی بچ گئے آپ, ویسے ہی اس میں تو چھونا بھی نہیں ہوتا, آپ پڑھتے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چھونے والے مسئلہ بھی کوئی کلیئر نہیں ہے, وہ بھی میں بتا دیتا ہوں بعد میں. بہرحال عام حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن زبانی پڑھتے تھے بغیر وضو کے بھی. سیدنا علی کہتے ہیں جب حالت جنابت ہوتی تھی پھر آپ نہیں پڑھتے تھے. تو حالت جنابت میں قرآن نہیں پڑھا جاتا, اور یہ صرف قرآن کے لیے. باقی جتنے اذکار ہیں, صبح شام کی دعائیں ہیں, قرآن میں بھی جو دعائیں آئی ہیں وہ دعاؤں کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 826 جنابت والے چیپٹر میں, کہ اما عائشہ سے جب یہی پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہر حال میں کیا کیا کرتے تھے, تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کوئی بھی حالت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, چاہے آپ پہ حالت جنابت ہو یا کوئی اور حالت ہو, ذکر نہیں چھوٹتا تھا. یہ حالت جنابت جو ہے وہ نماز اور قرآن پاک کے حوالے سے پروٹوکول ہے. عام اذکار سبحان اللہ, الحمدللہ یا درود شریف یا دعائیں, ان کے لیے وضو کیا, انسان کوئی شخص بے غسلہ بھی ہو وہ کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حالت میں اللہ کا ذکر کر لیا کرتے تھے. اب آ جائیے بھائیوں قرآن پاک کو چھونے کے اعتبار سے, اس کے بارے میں بھی چونکہ واضح احادیث موجود نہیں ہے. جب واضح احادیث موجود نہیں ہوں گی پھر علماء کے فتوے ہوں گے, جب فتوے ہوں گے پھر دونوں طرف ہوں گے. اور وہ جو قرآن کی آیت سورۃ الواقعہ کی لیتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون, آپ دیکھیں اس آیت کو بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ وہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ آیت تو اس طریقے سے ہے ہی نہیں ہے. وہ آیت ہے سورہ الواقعہ آیت نمبر 77 سے لے کر 80 تک. اب آپ خود ہی سمجھ لیں اس کا یہ معنی بنتا ہے کیا؟ مولوی دھوکہ دیتا ہے اور قرآن کے باہر بھی لا یمسہ الا المطہرون یہ آیت لکھی ہوتی ہے. آپ اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الواقعہ آیت نمبر 77. انہ لقرآن کریم, بے شک یہ قرآن بڑا عظمت والا قرآن ہے, عزت والا قرآن ہے. فی کتاب مکنون, یہ کتاب لکھی ہوئی ہے اس کتاب مکنون لوح محفوظ میں. لا یمسہ الا المطہرون, اور اس لوح محفوظ میں اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے مگر پاکیزہ لوگ یعنی فرشتے. وہ کافر کہتے تھے یہ قرآن جو ہے وہ جنات نے نازل کیا ہے معاذ اللہ حضور کے اوپر. اللہ نے فرمایا جنات کی تو پہنچ ہی نہیں لوح محفوظ پہ, وہاں تو صرف پاکیزہ فرشتے چڑھ سکتے ہیں وہاں تک. تنزیل من رب العالمین, یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کا. تو کانٹیکسٹ ہی بتا رہا ہے کیا, فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین, یہ کتاب نازل کی ہوئی ہے رب العالمین کی طرف سے. تو یہ بالکل اس کو اس طرح کہنا ہے لا یمسہ الا المطہرون, اس کو پاکیزہ کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا. تو اگر کوئی لینا بھی ہے تو پاکیزہ سے مراد یہ ہے کہ جنبی شخص نہیں ہونا چاہیے, بغیر وضو والا ہے تو اس میں کوئی معاملہ نہیں. میں اس میں بہرحال درمیان کا موقف رکھتا ہوں دلائل کی روشنی میں. میرے نزدیک یہ ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں, چونکہ یہ فتویٰ ہے اس میں کوئی واضح قرآن و حدیث کی آیات موجود نہیں, نہ کوئی حدیث موجود ہے, کہ جس شخص نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو وہ پروٹوکول کے ساتھ وضو کر کے کرے. قرآن کو ہاتھ میں پکڑنا ہے, جب زبانی کرنی وہ تو ٹھیک ہے, جب قرآن پکڑ کر اس کی تلاوت کی نیت سے اسے پکڑتا ہے تو وضو کا اہتمام کر لے. البتہ اگر قرآن سیکھنے کے لیے پڑھ رہا ہے, یعنی اس کو سمجھ رہا ہے اس میں کیا لکھا ہے, تفسیر پڑھ رہا ہے اردو لنگوسٹک, پھر وضو کے چکر میں ڈالنا, یہی تو مولویوں نے قرآن سے لوگوں کو دور کر دیا ہے. کئی لوگ بیچارے بہانہ کرتے ہیں وہ تو نماز نہیں پڑھتے کہ ہمارا وضو نہیں ٹھہرتا. ٹھیک ہے, آپ ان کو قرآن میں بھی, یہ تو کتاب زندگی ہے بھائی. کئی بار ایسا ہوتا ہے میں رات کو اٹھتا ہوں نا تو سوچتے سوچتے ایک دماغ میں کوئی بات آتی ہے نا, تو یقین کریں کوئی بات آئی دماغ میں, پھر میں لیٹتا نہیں ہوں, میں اٹھ کے فوراً قرآن پاک کھول کے نا وہ آیت کوئی ذہن میں آ گئی اسی ٹائم دیکھتا ہوں. اب میں اگر وضو کرنے کے لیے چلا جاؤں تو قرآن پاک کے ساتھ میرا شغف ہو سکتا ہے. یہ میری کتاب زندگی ہے, یہ تو میرے سراہنے پڑھی ہونی چاہیے, میری ٹیکسٹ بک ہے, جس کو کہتے ہیں نا اس کو بغل میں رکھنا ہے, ہر وقت اپنے پاس رکھنا ہے. آپ دیکھ لیں وہ جو جتنے یہ پریسٹ ہیں ان کے کرسچنز کے, انہوں نے بائبل جو ہے بغل میں دبائی ہوتی ہے ہر وقت, ریفرنس کے لیے کوٹ کرتے ہیں. یہ تو کتاب زندگی ہے, آپ وضو کے چکر میں لوگوں کو ڈالیں گے اس حوالے سے.
سمجھنے. ہاں آپ تلاوت کے لیے کرتے ہیں, پروٹوکول کے ساتھ کریں, لیکن اگر کوئی اس میں کے لیے بھی وضو کا اہتمام نہیں کرتا تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے, نہ یہ ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر کسی کی گرفت کی جا سکتی ہے. البتہ اس حوالے سے میں ایک بات کر دوں, اکثر مولوی جو ہے وہ مسلمانوں کو کیا, وہ غیر مسلموں کو بھی قرآن نہیں پڑھنے دیتے, اور مولوی اتنا بیوقوف ہے اور ناسمجھ ہے, وہ کہتا ہے جی آپ نے غیر مسلم کو قرآن دینا نا تو قرآن کا ترجمہ دے, قرآن نہ دے. اندازہ کریں بھئی, قرآن پاک کا ترجمہ صرف اکیلے چھاپنا یہ تو ہے ہی حرام, اس لیے کہ ترجمہ جو ہے وہ ایک عالم کی کوشش ہے, اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے, ٹیکسٹ میں غلطی نہیں ہو سکتی. قرآن کبھی بغیر عربی ٹیکسٹ کے نہیں چھاپنا چاہیے. آپ دیکھ لیں وہ سورہ لقمان کی آخری آیات میں آتا ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 6A میں بتایا, علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں علماء نے ترجمہ کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی, حالانکہ وہاں موجود ہی نہیں, جنس کا ذکر ہی نہیں ہے, صرف یہ ہے کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اور میں نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ اس سے مراد ہے بدبخت ہے یا خوش بخت ہے. یہ کوئی دنیا کی انسٹرومنٹ نہیں بتا سکتی. لڑکا لڑکی کا تو ذکر ہی کوئی نہیں. اب مولوی نے نیچے ترجمہ کر دیا, وہ ہمارے گاٹے فٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو قرآن کا ٹیکسٹ محفوظ ہے, وہ مولوی کا ترجمہ ہے. قرآن نے کہا ہے کوئی نہیں جانتا, اور میں نے قرآن سے ثابت کیا, سورہ تغابن کی آیت ہے, هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. وہی تمہاری تخلیق کرتا ہے تو تم میں سے کوئی کافر ہو جاتا ہے, کوئی مومن. پیدا کرنے والا تو ایک ہی ہے, کوئی اس کا منکر بن جاتا ہے اور کوئی مومن ہو جاتا ہے. یہ ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے, کہ یہ اب جو ہے وہ کیا بہت بڑا ولی اللہ بن کے نکلے گا, یا بہت بڑا گستاخ رسول بن کے نکلے گا, یا بہت بڑا مشرک نکلے گا, یا بہت بڑا مواحد بن کے نکلے گا, یہ کسی کو نہیں پتا. نار اور مادہ کی بات نہیں ہے, جنس کی بات نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں ترجمہ جو ہے وہ بہرحال انسانی کوشش ہے, اس میں غلطی ہو سکتی ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ کئی ایک غلطیاں سامنے آ رہی ہیں علماء کے ترجموں کی. تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں, قرآن پاک عربی کے ساتھ. تو یہ جو کہتے ہیں غیر مسلم کو ترجمہ دیں, تو خدا کے لیے تو یہ تو قرآن پاک کے ساتھ آپ اس طرح ظلم کریں گے. اچھا پھر اگر یہ نہ سمجھیں تو الٹیمیٹ علاج کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ پھکی. پھکی کے بغیر تو آزما نہیں آتا نا, جس کو میں اینٹی وینم اور لاجیکل آنسر کہتا ہوں فلسفیکل لینگویج میں. علم الکلام میں ہم اسے کہتے ہیں لاجیکل آنسر, منطق سے جواب دینا. پھکی پنجابی میں نے اس کی ٹرانسلیشن کیا کہ ان کو کہیں کہ اچھا پھر اس وقت دنیا میں 1,40,00,000 کرسچنز ایسے ہیں جو عربی لنگوسٹک جانتے ہیں. وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے نہیں ہیں, وہ عرب کے کرسچنز ہیں. 1,40,00,000 لوگ کاپٹک کرسچن ہیں بائی برتھ, نسل در نسل. 140,00,000 کرسچنز جو ہیں وہ بائی برتھ عربک لینگویج کے ہیں. ان کو آپ قرآن کا ترجمہ عربی میں دیں گے, تو اگر آپ یہ حرکت کریں گے تو آپ تو قرآن پاک